السلام علیکم میرے تمام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں کو دعا ہے کہ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو اپنے گھر خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ تو یہ قرآن و حدیث کی سنت میں چند چیزیں ہیں میں جو آپ سے تھوڑی بہت آج ڈسکس کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں تھوڑا سا فکر کرنا چاہیے، زیادہ نہیں تو تھوڑا سا فکر ضروری ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہا ہے سورۃ بقرہ، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انگلش تو سکھا رہے ہیں، عربی نہیں سکھاتے۔ کیوں؟ یہ اسلام سے دوری نہیں تو اور کیا ہے؟ کاش ہم نے اس کو عربی بھی سکھائی ہوتی۔ آج ہم ماشاءاللہ قرآن پاک ہر جگہ پہ پڑھا جاتا ہے، تو قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ، اس کی بات کبھی نہیں سمجھتے کہ قرآن مجید اصل میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے سورۃ بقرہ میں پتہ ہے کیا فرمایا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ۔ اس کا جو ترجمہ ہے نا، وہ ذرا غور سے سننا۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اس کا جو ترجمہ ہے نا، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، وہ پتھروں کی مانند ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ ہو گئے۔ ہمارے دل باقی آج اگر آپ دیکھیں نا تو ہمارے دل پتھر ہی بن گئے، پتھروں سے بھی آگے بن گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے وہ گناہ کے ساتھ اس گناہ کی توبہ کرنا یا فکر کرنا تک بھی چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ اگر آج آپ کے بھی دل سخت ہیں تو سمجھ جائیے کہ اللہ تمہارے دلوں کو سخت کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یار؟ تم گناہوں کی دلدل میں اس طرح پھنس گئے ہو کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو پتھر کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا اور بھی مطلب بہت سارے نکلتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن پاک کو، اس کے مطلب کو سمجھیں گے نا، جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، ان کے لفظوں کو سمجھیں گے، تب ہمیں یہ سمجھ آئے گا۔ یہ ایسے سمجھ نہیں آئے گا، ایسے تو بس پڑھنا ہے، پڑھنے کے ساتھ پڑھنے سے سب کچھ نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ منافقون میں سورۃ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اس کا بھی ذکر میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ میں نے تھوڑی بہت یہ تھوڑا ٹائم دیا ہے آپ کے لیے، اپنے لیے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، اس میں صرف میری کامیابی نہیں ہے، آپ کی بھی کامیابی چھپی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ مومنون میں فرما رہا ہے، فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ۔ فَذَرْهُمْ فِی غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جو مطلب ہے کہ
ان کو غفلت میں چھوڑ دو. کیا مطلب ہے کہ ان کو غفلت میں چھوڑ دو کچھ وقت کے لیے. جب بندہ بار بار پکارنے کے باوجود غافل ہو جاتا ہے، جب ایک بندے کو اللہ تعالیٰ بار بار بلاتا ہے، بار بار بلانے کے باوجود بھی وہ غافل ہی رہتا ہے، تو اللہ اس کو دنیا کی مصروفیات میں لگا دیتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنی ہے کہ دنیا کی مصروفیات کیا ہے. دنیا کی مصروفیت یہی ہے کہ وہ مال، دھن، دولت، شہرت کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے. تو اس کو اللہ دنیا میں الجھا کے رکھ دیتے ہیں، مال کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، ان دنیاوی کاموں میں اللہ ان کو مبتلا کر دیتا ہے، مصروف کر دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس کی مین وجہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. کیا ایسی زندگی کا کیا کرنا ہے جب تو اپنے مالک کو ہی ناراض کر رہا ہے. اچھا یہ سب چھوڑ، مجھے ایک سوال کا اور جواب دے یار. ذرا کبھی آپ نے سوچا ہے یار میں جب مروں گا قبر میں بھی جاؤں گا، پہلے تو قبر آنی ہے، قبر کے بعد اور بھی بہت سارے مسائل جو ہم نے، آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی بہت سارے مسائل آگے آنے والے ہیں. تو کبھی آپ نے پتہ ہے یار، کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے جب قیامت کے دن تو اللہ کے سامنے جائے گا تو کون سا منہ لے کے جائے گا؟ جب اللہ تم سے پوچھے گا ہاں بھائی میرے بندے، میں نے تمہیں عزت دی تھی، زندگی دی تھی، دولت دی تھی، پیسہ دیا تھا، شہرت دی تھی، زندگی کو کہاں گزار کیا ہے؟ تو کیا جواب دے گا؟ کون سا جواب دے گا؟ کیا کہیں یہ کہہ پائے گا نا کہ یا اللہ تیری نعمتوں کو کھایا، تیری نعمتوں سے چلا، تیری نعمتوں سے دولت شہرت کمائی، لیکن تجھے بھول گیا. کیا تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو پائے؟ کبھی سوچا وہ کیا منظر ہوگا؟ لیکن حقیقت میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. کیوں؟ تو یہ میرے بھائیوں دوستو، یہ جو دوری ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہے. کیوں ناراض ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا میں، دنیا کی دھن دولت نے ہمارے دماغ پر اس طرح قبضہ کر لیا ہے کہ بالکل ہم سوچ نہیں سکتے. تو اسی لحاظ سے ہم اپنے مقصد کو آگے جاری رکھتے ہیں کہ اللہ پاک بندے کو دنیا کی شہرت دولت کے پیچھے لگا دیتا ہے، اس کو دنیا کے کاموں میں مصروف کر دیتا ہے. اور ہاں بندہ جو، جب یہ بندہ دولت شہرت کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو دولت شہرت پا لیتا ہے، تو پتہ ہے بندہ کیا سوچتا ہے کہ اس نے سب کچھ پا لیا، لیکن حقیقت میں وہ خالی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں. دولت سے سب کچھ نہیں ہے، وہ بالکل خالی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو دوسری جگہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم نے جو ہے نا عربی کو بس پڑھا ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں
دوستو، عربی پڑھنا کافی نہیں ہے، عربی کو سمجھنا ہے. تو ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اللہ پاک ادھر فرما رہا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو اس کے لیے تنگ زندگی، دشوار زندگی ہے. تو آج ہم اگر سوچیں تو کیا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ اگر ذکر نہیں کر رہے تو ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، وہ تو پھر ٹھیک ہی چل رہی ہیں. جب ہمارے دلوں سے اللہ کا ذکر، اللہ کا خوف ہے ہی نہیں تو ہماری زندگی میں تنگی، دشواری تو آنی ہے. ہم نے نہ ہی قرآن کا حکم مانا ہے، نہ اللہ کا حکم مانا ہے، نہ اس کے نبی کا حکم مانا ہے، تو پھر یہ تو تنگی، دشواری تو یہ تو پھر آنی ہی آنی ہے. میرے بھائیوں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں نبیوں پہ بھی آئی ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کا حل بھی دیا ہے. تو حل یہ دنیا کی دولت شہرت میں نہیں ہے، اس چیز میں پڑا ہے. کبھی آپ نے کبھی اس کو کھولا ہے، اس کو پڑھا ہے؟ پڑھتے تو ہیں لیکن بس صبح اٹھتے ہیں، نماز پہ گئے، نماز پہ وہی بس ایک آدھ رکوع پڑھ لیا، بس. پڑھنا کافی نہیں ہے، سمجھنا بھی ہے. تو اس چیزوں کو سمجھیں یار، یہ چیزیں سمجھنے سے سمجھ میں آتی ہیں. اور آج کل میرا ایک پیغام ہے ان والدین کے لیے. اصل میں یہ جو عربی ہمیں سمجھ نہیں آتی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اصل قصوروار والدین ہیں. والدین کو یہ تو پتہ چلتا ہے یار میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھے تو وہ اچھی انگریزی بول لے گا. ایک بچہ اگر اسکول میں فیل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پتہ نہیں کتنی اسے سزا ملتی ہے. دنیا میں اگر فیل ہوتا ہے تو اتنی بڑی سزا ملتی ہے، اگر آخرت میں فیل ہو گیا تو پھر اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. کیوں؟ ہم لوگوں کے ضمیر پتہ نہیں کیوں اتنے مر گئے ہیں. تو ہماری بات چل رہی تھی کہ جو اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے نا تو پھر اس کے لیے تنگ زندگی ہے، دشوار زندگی ہے. تو اس تنگ زندگی، دشوار زندگی کو چھوڑو، اللہ کے ذکر میں آؤ. اللہ کے ذکر میں سکون پڑا ہے. ہاں، اگر اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں تو اگر ایک انسان اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو وہ ظاہری طور پر بالکل اچھا خاصا دکھتا ہے، لیکن اندر سے بے سکون ہوتا ہے. وہ اس کا دل کا سکون نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ اور ایک جگہ پہ آپ کو لے چلتا ہوں قرآن مجید میں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے. یار یہ کون سی آیت تھی ادھر میں نے، ہاں تو ادھر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نسوا اللہ فنسیہم، نسوا اللہ فنسیہم. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں.
عربی کی طرف آئیں تو ہمیں پتہ لگے. جب ہمیں دین کا پتہ نہیں ہے تو قرآن پاک کا کیا پتہ ہے؟ بس اس کو لیا الماری میں رکھ دیا، الماری میں پڑے پڑے اس کو دیمک وغیرہ کھا رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. مفت میں دین ملا ہے نا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب جو ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا. یعنی جب بندہ اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے، جب انسان اللہ کی ذات کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے، کیسے نکال دیتا ہے؟ پہلا سوال یہی ہے. یہ سمجھا دوں کہ نکال کیسے دیتا ہے یار. جب ہمارے دل میں کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، نہ موت کی، نہ اللہ کی پکڑ کی، تو پھر یوں سمجھیے اللہ ہمارے اندر سے نکل گیا ہے. جب بندہ دل سے اللہ کو نکال دیتا ہے تو اللہ بھی اسے بھلا دیتا ہے، نکال دیتا ہے. تو اللہ پاک جب ہم اپنے دلوں سے اللہ کو نکال دیتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات بھی غفور الرحیم ہے. وہ بھی ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے. اور پھر بندہ بے حسی، غفلت، شہرت اور نفس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اگر آپ بھی بے حسی، دولت، شہرت، نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو یقیناً اللہ آپ سے ناراض ہے. تو میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہت کم وقت بچا ہے، مہربانی کرو، سنبھل جاؤ، اپنے آنے کا مقصد سمجھو، اس دین کو سمجھو. تو اسی طرح باتیں تو بہت ہیں، ہوتی رہیں گی. فی الحال کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اس طرح تھوڑی تھوڑی چیزوں کو ہم ساتھ میں لے کر چلیں گے. اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو، ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں اس مقصد کو پورا کرے. اور ہاں، میرے آخری جو پیغام ہے کہ یار یہ جو باتیں آپ نے سنی ہے، ایک دفعہ کسی کمرے میں، کسی سنسان جگہ پہ اکیلے بیٹھ کر یار 2 منٹ سوچ لینا. اگر سوچتے ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے مشن میں، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. اور یہ 2 منٹ کا سوچنا آپ کی زندگی بدل دے گا. باقی اس طرح باتیں تو ہوتی رہتی ہیں گی. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تو باقی جو باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ، باقی جو پیغامات ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاک اللہ.